آج مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ سننے میں تو بہت عام سا لگتا ہے، لیکن ہر کوئی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، گوگل کرتا ہے، اور وہ ہے حمل کے ابتدائی 3 ماہ میں ایک عورت کے جسم میں آنے والی تبدیلیاں۔ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسی لڑکیاں جو پہلی دفعہ ماں بنتی ہیں، انہیں ہر دفعہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو بھی تبدیلی ہے کہیں ان کے ساتھ کچھ ایب نارمیلٹی یا کچھ غلط تو نہیں ہو رہا۔ اس لیے ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس دی جائے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شائستہ شوکت ہے، میں کنسلٹنٹ آبسٹیشین اور گائنیکالوجسٹ ہوں۔ گائنی کے شعبے سے عرصہ تقریباً 22 سال سے وابستہ ہوں۔ حمل کے ابتدائی 3 ماہ میں جو سب سے پہلے تبدیلی آتی ہے وہ ہے کہ آپ کا پیریڈ یا سائیکل مس ہونا۔ اگر آپ کا سائیکل ریگولر ہے، آپ پریگنینسی کا ٹرائی کر رہے ہیں یا اس کے لیے کوئی دوا استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے ایک ماہواری مس کی ہے تو زیادہ تر چانس یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ پریگننٹ ہوں۔ اب اس پریگننسی کو کیسے کنفرم کیا جائے؟ اس کو خون کے ٹیسٹ میں بھی کیا جا سکتا ہے یا اپنا ڈیو ڈیٹ کے 1-2 دن بعد آپ یورین میں بھی ایک یورین فار پریگننسی ٹیسٹ اسٹرپ کے ذریعے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ ونس یو آر پریگننٹ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گائنیکالوجسٹ کو وزٹ کریں۔ اس پہلے وزٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کا تفصیلی معائنہ کریں گی، پراپر ہسٹری لیں گی، کہیں کوئی آپ کی فیملی میں کوئی رسک فیکٹرز تو نہیں، کیونکہ ہمارے اس خطے میں شوگر، بلڈ پریشر اور انیمیا بہت زیادہ کامن ہے۔ ایسے رسک فیکٹرز کو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو شروع میں ہی ٹریٹمنٹ یا ان کا علاج شروع کر دیں گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ ہے ایک پہلا الٹرا ساؤنڈ، جس کو ہم ڈیٹنگ سکین بھی کہتے ہیں۔ اس کا 2 اس کے ریزنز ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ اس سائٹ آف پریگننسی، یعنی کیا آپ کی پریگننسی یوٹرس میں، بچے دانی میں صحیح جگہ پہ موجود ہے، اس کو کنفرم کرے گا۔ نمبر دو یہ ہے کہ وہ اس کی کیا ایج ہے، جسٹیشنل ایج، اسی لیے اس کو ڈیٹنگ سکین کہا جاتا ہے کہ اس ڈیٹ سے آگے آپ کی پریگننسی کی ڈیولپمنٹ کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ فرسٹ 3 منتھس میں آپ کے جسم میں کیا چینجز آئیں گی؟ سب سے امپورٹنٹ آ جاتا ہے سائیکولوجیکل چینجز۔ ایک خاتون میں بہت سے موڈ سوئنگز دیکھے جاتے ہیں کیونکہ پریگننسی کے ساتھ وہ ہارمونز کے ایک سمندر میں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ ہارمونز کا لیول کافی ہائی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے سائیکولوجیکل اپسیٹس میں، جس میں کہ کبھی اداسی ہو جانا، چڑچڑا پن ہو جانا، بغیر کسی وجہ کے غصہ آ جانا، یا بہت زیادہ نیند اور سستی کا عمل دخل دیکھنے میں آتا ہے۔ جیسے جیسے یہ پریگننسی ایڈوانس ہوتی ہے، ہارمونز چونکہ تھوڑے سے اسٹریم لائن ہوتے ہیں تو یہ اس میں ایک بہتری نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ فزیکل چینجز میں جسم کے نچلے حصے میں پیریڈز لائک پین جیسے کریمپنگ ہو، اس کے علاوہ آپ کو نوزیا یعنی الٹی اور متلی کی شکایت اور کانسٹیپیشن کی شکایت۔ اس کا ریزن بھی کہ نظام انہضام ان ہارمونز کے انڈر بہت سلو ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے کھانا ڈائجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو ایک خاتون جو ہے وہ اس کو الٹی متلی کی کیفیت اور کانسٹیپیشن یا قبض کی شکایت عام رہتی ہے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لینا۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ پھر کچھ ایسے وارننگ سائنز ہیں کہ آپ کو بغیر اپائنٹمنٹ کے اپنی گائنیکالوجسٹ کو فوری طور پر ایمرجنسی میں دکھانا چاہیے اگر آپ کو بہت زیادہ الٹی متلی ہو رہی ہو۔ ایون یہ کہ اگر آپ پانی کا ایک گھونٹ بھی پئیں اور وہ جسم کے اندر نہ ٹکے، اس کو ہائپریمیسس گریویڈیرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ کو اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، جہاں پہ وہ دیکھیں گے کہ آپ کو کہیں کسی ڈرپ کی یا کوئی ایسا فلوئڈ لگانے کی ضرورت تو نہیں، اور ایسی دوائیاں دینے کی ٹیکوں کی صورت میں جس سے کہ یہ کیفیت تھوڑی سی بہتر ہو جائے۔ کیونکہ اگر اس کو نگلیکٹ کیا جائے تو ایک خاتون ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتی ہے، آنکھیں بالکل اندر دھسی ہوئی ہو جاتی ہیں، سکن ڈرائی ہو جاتی ہے، زبان بھی ڈرائی ہو جاتی ہے۔ اس کو اگنور یا نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری کیفیت شدید درد، پیریڈز لائک پین، جو کہ کچھ دیر بعد آئے، خدا نخواستہ اس میں پریگننسی کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ جو ایمرجنسی سچویشن ہے وہ خون کا داغ لگنا یا تیز خون پڑنا۔ اس صورت میں آپ کو فوراً اپنے قریبی ایمرجنسی کے لیبر روم میں جانا چاہیے۔
ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک پریگننسی ہوئی ہے تو خاتون کا وزن بڑھنا شروع کر دے. ایک نارمل پریگننسی میں خاتون 12 سے 14 کلو گرام کا وزن بڑھاتی ہیں, لیکن فرسٹ 3 months آف پریگننسی میں ایز اے گائناکالوجسٹ میں بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ ایک خاتون کا ویٹ بڑھے, کیونکہ جو میں نے ابھی ساری علامات بتائیں, الٹی, متلی, قبض, ایک خاتون جو ہے وہ اپنے ہارمونز کے ان ڈسٹربنسز سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے. سو بہت سی خواتین ایون ویٹ لاس کی بھی شکایت کرتی ہیں. سو آپ پریگننسی کے پہلے 3 ماہ میں وزن کے گرنے یا وزن کے بڑھنے کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں. آپ اپنی ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کریں. فولک ایسڈ کی ایک گولی کا استعمال روزانہ مت بھولیے گا. اگر آپ کی پریگننسی لو رسک ہے تو 400 مائکرو گرام کی ایک گولی, لیکن اگر آپ کی پریگننسی ہائی رسک ہے, آپ خدا نخواستہ ایپیلیپسی کی دوا یا کوئی ایسی دوائیاں لے رہی ہیں جو کہ اس فولک ایسڈ کو زیادہ کنزیوم کر رہی ہیں, تو آپ کو فولک ایسڈ کی زیادہ مقدار کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ میں نے زیادہ تر معلومات جو ہیں وہ یہاں پہ شیئر کر لی ہیں, لیکن اگر آپ کو مزید کوئی معلومات چاہیے ہوں, آپ مجھے دکھانا چاہتے ہوں, تو آپ مرہم کے پلیٹ فارم کے تھرو اقرا میڈیکل کمپلیکس جوہر ٹاؤن میں آ کے مجھے کنسلٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.